ہر قسم کی تعریف اللہ بزرگ برتر کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو تمام مخلوقات کے فنا کا موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اعمال صالحہ میں آگے بڑھیں اور موقع کو غنیمت جانیں، دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ کر تمناؤں آرزوؤں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ رحمت، برکت، سلامتی نازل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور دیکھو کہ یہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دن کے آنے اور جانے پر ہم خوب اچھی طریقے سے غور کریں کہ صرف رات اور دن نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری عمریں بھی کٹ رہی ہے، اور ہمارے اعمال کے رجسٹر کو، کاپیوں کو، کتابوں کو لپیٹا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اس پر خوب اچھی طریقے سے نظر ڈالیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم غفلت کی نیند سو رہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اس کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ دن کیسے گزر گئے کہ اب ہم اس کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جس کے اعمال، جس کے بہتری، جس کے خیر کی گواہی یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دے اور پھر اس کی نجات کا سبب، دخول جنت کا سبب بنے اور شفاعت کرے دوزخ سے آزادی کے لیے۔ اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جس بندے کے لیے یہ مہینہ، یہ رحمتوں سے، مغفرتوں سے، سلامتی سے بھرے ہوئے ایام اللہ کے سامنے اس کے برے اعمال اور بری باتوں کی گواہی دے اور دوزخ میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ بڑے ہلاکت کا وہ بندہ ہے۔ دوستو، ہم غور کریں کہ ایام جو گزر رہے ہیں، چند دن باقی ہیں، مشکل سے 5 دن یا 6 دن، زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی، روزے کو اس کے شرائط کے ساتھ رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے رشتوں کو جوڑتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے یہ ایام ہم رخصت کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھوں، کتنے ایسے لوگ ہیں اس برکت سے بھرے ہوئے مہینے کو قید خانہ سمجھتے ہیں،
اس لیے انتظار کرتے ہو کہ کتنے جلدی یہ گزر جائے، ہم کو چھٹی مل جائے۔ مہینے کے گزر جانے پہ خوشی کا اظہار کرتے۔ اللہ کی قسم ایسا شخص منافق ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ مہینہ جب گزرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آمد پر خوشی تھی اور جب گزر جا رہا ہے تو تکلیف ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں، اپنے اعمال میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، رجوع الی اللہ ہونے میں اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر سستی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور کچھ سستی اور کاہلی ہوئی ہے تو اس کو درگزر فرما دے، اور آئندہ زندگی سے اس مہینے کو پھر ملا دے۔ لیکن جو منافق ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کو قید خانہ اور مصیبت سمجھتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے دوستو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس مہینے ہی میں عبادت کرتے ہیں، باقی مہینے میں آزاد ہو جاتے ہیں، نفس کے غلام ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ بدترین قوم ہے وہ لوگ، برے ہیں وہ لوگ، نالائق ہے وہ بندہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں جانتا الا فی رمضان، سوائے رمضان کے۔ سمجھتا ہے رمضان میں ہی عبادت، رمضان میں ہی اللہ ہے، غیر رمضان میں کوئی عبادت، کوئی شریعت، کوئی رب ہمارا نہیں۔ بدتر کہا گیا، برا کہا گیا ایسے انسان کو۔ چنانچہ دوستو جو لوگ عبادت کر رہے تھے ان کو عبادت جاری رکھنا ہے، ابھی یہ 5-6 دن میں بھی، اور پھر یہ 6 دن گزر جانے کے بعد بھی، اور جو سستی اور کاہلی سے کام لیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں۔ کتنے لوگ تھے وہ گزر چکے ہیں، یہ مہینہ اب ان کو ملا نہیں، اپنی سستی اور کاہلی، لاپرواہی کا خمیازہ بھگتتے ہوں گے۔ اس لیے سستی اور کاہلی، غفلت سے جاگیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو دین کے لیے، عمل کے لیے کھول دے۔ اعمال کی قبولیت ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ ایک تو یہ، اگر رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوا ہے، اللہ ہم سے خوش ہوا ہے، تو شرح صدر کر دے گا، ہمارے سینے کو کھول دے گا۔ توبہ استغفار کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات، ذکر و اذکار کے لیے بھی اللہ کھول دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو، ان ایام کو رخصت کریں، نماز، صلاۃ، صوم، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، صلہ رحمی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم گنتی کے دن پوری کر لو، یہ رمضان کا جو دن ہے 29 یا 30 دن، اس کو تم پورا کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ قرآن نے خود کہا کہ اللہ نے جو تم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہ اللہ کے جانب سے تمہارے لیے انعام ہے،
ایک انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں تم کو زندگی بخشی ایمان والے کی۔ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ انعام رمضان کی شکل میں دیا، زندگی دی، صحت دیا، اور پھر رمضان میں روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، دعا و مناجات کرنے کی اللہ ہدایت بھی بخشی ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کے جانب سے انعام ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تم اس کی عدت، یہ گنتی کے دن پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور وہ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کہتے رہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس انعام پر، اس ہدایت پر، اس نعمت پر تم شکر بھی ادا کرو۔ اب جب یہ گنتی کے دن پورے ہو جائیں تو ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد آخری دن جو سورج ڈوبتا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر ایک فرض ہے جس کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، وہ سب پر تو نہیں ہے، جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال جو ہے صاحب نصاب کو پہنچ گیا، یعنی 85 گرام سونا ہے، اس سے کم ہے تو نہیں، 595 گرام چاندی ہے، اس سے کم ہے نہیں، یہاں تک ہو گیا تو اب جتنا ہوگا، جب بھی سال مکمل ہوتا ہے 2.5% اس میں سے نکال دینا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن یہاں زکوٰۃ الفطر یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ ہے، یہ بھی فرض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر، امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاری والمسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ، فرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، اور قرآن نے بھی فرض کیا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جو اس پر عمل کیا اور اپنے نفس کو پاک کیا۔ فرض رسول اللہ، فرض کیا، غور کرنے کی بات ہے۔ 5 چیزیں ہیں اس پہ غور کرنے کی جس سے لوگ غفلت میں۔ ایک تو صدقۃ الفطر، یہ فرض ہے، واضح طور پر حدیث کے لفظ ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، صدقہ فطر اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اب کتنا دینا ہے؟ دوسرا مسئلہ، اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا، ساع من تمر او ساع من شعیر، 1 ساع ہے۔ 1 ساع کس کو کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں نے 2.5 کلو لکھا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے باہر سے وہ جو ناپ رہتا ہے ایسے لکڑی کا بنا ہوا ہے اتنا بڑا، اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہی ناپ تھا۔ یہاں کے لوگ ناپے اناج ڈال کر اس کے اندر تو 2 کلو 625 گرام،
یعنی 2 کلو 625 گرام صحیح ناپ یہ آ رہا ہے صحیح طور پر۔ اب جتنا آگے دینا ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا فرض ہے 2 کلو 625 گرام دینا۔ اب کس میں سے دینا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ عمل بھی رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا، ترغیب نہیں دی جو چاہے دے ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ حکم ہے کھجور میں سے اگر نکال رہے ہیں تو 1 سا، جو میں سے اگر نکال رہے ہیں 1 سا، کشمش منقع کھاتے ہیں 1 سا، اسی طریقے سے جوار کھاتے ہیں 1 سا، گیہوں کھاتے ہیں 1 سا، چاول کھاتے ہیں 1 سا۔ اب کوئی کہے نہیں نقد پیسے کی شکل میں نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، کوئی کہے مجبوری، کیا آپ اپنے گھر کو راشن نہیں لاتے؟ تو مجبوری کہاں رہی؟ جب اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، ہم سے زیادہ پیسے والے مالدار عہدیدار ٹھیکیدار صحابہ میں تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم کہیں آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کسی نے دینار درہم نقد کی شکل میں دیا ہو، سبوں نے اناج کی شکل میں نکالا۔ اس لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پیسے کی شکل، یہ ملاؤں کی ملا گیری ہے، نہیں پیسے کی شکل میں بھی دیے تو چل سکتا، نہیں چلتا۔ مجبوری کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے؟ آپ نہیں لاتے خرید کے؟ تو جیسے خرید کے گھر میں راشن لاتے ہیں ویسے صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے بھی لے کے آئے خرید کر، اس لیے نقد وقت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ 2 مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ کس کے طرف سے کون دے؟ کیا ہر شخص دے؟ ہر شخص دے۔ حدیث کے الفاظ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ علل عبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، غلام ہے تو، غلام آزاد نہیں ہوتا، کسی کی انسان کے ہاتھ کے نیچے رہتا، زر خرید رہتا، اب تو خیر اس کا نام نشان نہیں ہے۔ سمجھ لو ہماری دکانوں میں کام کرنے والا یا ہمارے گھروں میں نوکرانیاں ہیں، نوکرانیاں بول کے نہیں دے سکتی، ایسا سوال ہی اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی فرض ہے اگر مسلمان ہے تو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر کسی شخص کے پاس ایک وقت کا اناج رکھا ہوا ہے گھر میں، اب بچ جاتا ہے، عید الفطر کا وقت ہے، تو وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے، اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ آج اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے دوستو، گھر میں کام کرنے والے اس کے اوپر بھی فرض ہے، کئی تھیلے رکھے رہتے ہیں اس کے پاس، ایک وقت کو تو چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی العبد والحر والذکر والانثى، مرد ہے تو عورت ہے تو سب پر فرض، والصغیر والکبیر، بڑا ہے بوڑھا ہے مرنے والا ہے تو، ابھی پیدا ہو رہا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے تو اس کے اوپر سے بھی فرض ہے۔ کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے، اگر گھر میں کام کرنے والی ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں طاقت نہیں ہے، تو گھر کا سرپرست جو ہے اس کے طرف سے 1 سا نکالے، کسی کی طرف سے معاف نہیں ہے دوستو۔ ایک ایک کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، مرد ہو عورت ہو، آقا ہو غلام ہو، مالک ہو نوکر ہو، نوکرانی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے طرف سے 1 سا نکالا جائے گا صدقۃ الفطر، سب کے اوپر سے فرض ہے۔ یہ ایک مسئلہ، 3 ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ کب نکالا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کے اندر بھی غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اب پورے رمضان میں مسجد میں بھی آتے
بھائی صدقہ خیرات زکات صدقات الفطر سے ہماری مدد کرو پورا مہینہ، یا گھروں پہ آتی ہے مانگنے والے فطرہ دو فطرہ دو پورا مہینہ. ہمارے جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں پورے رمضان میں کبھی بھی نکال دو. نہیں، اللہ کی قسم وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ فرض ادا نہیں ہوگا. اس کا ایک وقت ہے. جیسے نماز وقت سے پہلے پڑھے نماز نہیں ہو سکتی. نماز کا وقت جان بوجھ کر ختم کر کے پڑھیں، ظاہر بات ہے اس نماز کا اجر ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے پہلے آپ اپنی چاہت سے دیں نہیں قبول، اس کے بعد دیں وہ بھی قبول نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا، حکم دیا، یہ نہیں کہا دو نہیں، حکم لاگو کیا. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. سب کے لیے حکم ہے کہ لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں. اب اس کا واجب وقت جب آخری رمضان کا سورج ڈوبتا ہے، عید کا چاند دکھتا ہے تو سمجھ لو صدقۃ الفطر کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر رہے گا کب تک؟ عیدگاہ جانے تک. کوئی شخص لاپرواہی کیا، ارے یاد نہیں رہا، ارے دینا چاہتا تھا کوئی ملا نہیں، یہ سو نہیں. اب عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آ کر دیتا ہے، یا وہیں پہ غریبوں کو تقسیم کر دیتا ہے، بھکاریوں کو سمجھتا ادا ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک عام صدقہ ہوگا، یہ صدقۃ الفطر کی فرضیت پوری، اس کا اجر اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو اس کا وقت ہے چاند دیکھ لینے سے پہلے نکالے، چاند دیکھ لینے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے یہ اتنا وقت ہے، اس وقت میں یہ صدقہ ادا کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا اگر کوئی پہلے دینا چاہے تو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کانو یعطون، کچھ لوگ دیتے تھے قبل بیوم او یومین، ایک دن پہلے چاند دیکھنے کے یا 2 دن پہلے، یعنی 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو دے دیتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں نہیں، اب اس سے کسی کو یہ خدشہ نہ ہو جائے لوگ 2 دن پہلے اس کو دے دو اس کو دے دو، نہیں، بلکہ وہاں اجتماعی صدقۃ الفطر نکالا جاتا تھا. چند سال پہلے ہم نے کیرلا میں بھی دیکھا، وہاں بھی اجتماعی زکوٰۃ بھی صدقۃ الفطر بھی. وہاں کیا رہتا تھا؟ اسی حدیث کے موافق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی کہ سارے لوگ ایک دن پہلے چاند دیکھنے کے یا 2 دن پہلے مسجد کے اندر لا کر جمع کر دیتے، سارے اناج گلے آ جاتے تھے، پھر اس کے کرسے بنائے جاتے تھے، ایک ایک تھیلے. چاند دیکھتے ہی وہاں کا امیر کئی گاڑیاں مقرر کیا تھا، جیپ، چھوٹی چھوٹی ٹرک، اس میں بھرا جاتا تھا چاند دیکھنے کے بعد. اور پھر پوری رات جو ہے جو صدقۃ الفطر کے مستحق رہتے تھے ان کے گھر میں اجتماعی طور پر پہنچا دیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ آپ جس کو چاہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 1-2 دن پہلے دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں دے سکتے، لیکن جب اجتماعی صدقۃ الفطر دیا جائے تو جہاں پر سب لوگ جمع کر رہے اناج 1-2 دن پہلے وہاں پر پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ آپ پہلے دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. بات کا خیال رکھیں. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں صدقۃ الفطر فرض کیا گیا؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض کی اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کو، کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، رواہ ابو داؤد۔ کیوں فرض قرار دیا گیا؟ اس کی حکمت، اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ طہرۃ للصائم، روزے داروں کی پاکی کے لیے ہے۔ کس چیز کی پاکی کے لیے؟ من اللغو والرفث، مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھئی فرشتے تو نہیں ہو گئے، چل رہے ہیں، آنکھ بھٹک گئی، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، کچھ نہ کچھ غیبت ہو گئی، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، کچھ نہ کچھ جو نہیں سننا تھا سن لیا، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی۔ یہ جو کمی کچھ کرنے، سننے، بولنے، دیکھنے سے ہو جاتی ہے، شہوانی باتیں ہو گئی، سن لیا، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک سا جب صدقۃ الفطر نکالا جائے گا تو جو ثواب میں کمی آئی ہے پھر وہ ثواب ہم کو مل جائے گا۔ ایک حکمت یہ ہے۔ اب جو لوگ پہلے نکال دیا، پہلے بات قبول نہیں ہے صدقۃ الفطر، اور دوسرے بات اب اس کے روزوں میں جو ثواب میں کمی آ گئی اس کی بھرپائی ہو نہیں سکتی، نقصان ہی نقصان، سنت کے خلاف کام کرنے سے مقصد ختم، حکمت ختم۔ اور دوسرے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینِ، بہت سے مسکین ہیں، محتاج ہیں، فکر رہتی ہے آج جائیں گے، بنڈی لگائیں گے، کام کریں گے تو گھر کا راشن آئے گا، کل آرام سے عید کر سکتے۔ ایک ٹینشن، آج عید ہے، راشن شام کا نہیں، یہ کمی ہے، وہ کمی، ٹینشن۔ جیسے ہم خوش رہتے ہیں وہ مسکین، وہ محتاج بندہ نہیں رہ سکتا، اور شریعت کہتی ہے اگر تم مسلمان ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ تو جب ہم ایک 10 آدمی اپنا صدقۃ الفطر نکال کر غریب کو پہنچا دیں گے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن بھی وہ کاروبار کو نہیں گیا تو الحمدللہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، خوش رہے گا کہ اللہ ہمارے گھر مسلمان بھائیوں کے سے مدد کرا دیا ہے۔ جیسے ہم خوش، وہ بھی خوشی کے ساتھ عید منا سکتا ہے۔ اگر یہ حکمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور زبان کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ رحمتوں سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا، سلامتی سے بھرا ہوا مہینہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ تم کو عطا کیا ہے۔ دوستو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی تھی قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا روزے کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، شرک بدعات سے پاک کر لیا۔ قد افلح، وہی کامیاب، جو پاک نہیں کیا وہ کامیاب نہیں۔ پھر آگے کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اب نفس پاک ہو گیا، اللہ کا نام لو اور پھر نماز پڑھو۔ اس سے مراد
یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا تو اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور طریقہ دیکھیے کہ ایسے وقت میں عید کے لیے نکلنا ہے، مرد ہو عورت ہو سب کو۔ عورت جو حالت حیض میں ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم عورتوں کو حکم دیتے عیدگاہ کو نکلیں، جو حیض سے ہے نماز معاف لیکن وہ بھی نکلیں، نماز میں شامل نہ ہوں، خطبہ سنیں اور پھر دعا میں شامل ہوں، گویا اجتماعی دعا ہو۔ اور جس کے پردے کے لیے چادر برقع نہیں ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ جائے، بلکہ دوسری عورت اپنے چادر میں پردہ کرا کے اس کو بھی ساتھ میں لے کے جائے۔ گویا جیسے مردوں کو جانا ہے، عورتوں کو بھی ویسے عیدگاہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مرد ہو یا عورت غسل کرے، اچھے سے اچھا جو اللہ نے طاقت دیا ہے نیا کپڑا پہنے۔ اور تیسری چیز، مرد خوشبو لگائیں، عورت خوشبو نہ لگائیں۔ اور چلتے وقت مرد جو ہے آواز سے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن عورتیں آہستہ آہستہ کہیں، ان کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ جائے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی کیسا بھی کپڑا پہنا ہو، عجب پسندی دکھاوا نہیں آنا چاہیے۔ عجب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس میں عجب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ہیں اچھے کپڑے، ارے لوگ دیکھتے رہنا، ہم یہ سوچے دیکھیں، پیسہ خرچ کریں لوگ دیکھیں، خوبصورت ہے لوگ ہم کو دیکھیں، ہم دعوت کر رہے ہیں لوگ ہم کو دیکھیں، بولے یہ ایسا کر رہا، یہ ہے عجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہوا وہ انسان، برباد ہوا وہ انسان۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا بینما الرجل، ایک شخص نکلا جبہ پہن کر، لمبے بال تھے کنگھی کر کے، اور پھر دیکھ رہا لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آج میں اچھا کپڑا پہنا، دیکھ رہا لوگ دیکھنا، یہ ہے خود پسندی، لوگ ہم کو دیکھیں ہم کو دیکھیں ہم کو دیکھیں، اور اسی میں آج امت برباد ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے فتنے سے زیادہ اپنی امت پر خوف کھاتے تھے۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے، خود پسندی، عجب پسندی، یہ ہلاکت اور دنیا سے ذلت کا سبب ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی غضبناک ہو گیا، اور پھر وَخَسَفَ، اس آدمی کو زمین میں دھسا دیا، یتجلجل الی یوم القیامہ، اس دن اللہ نے دھسایا تھا اور قیامت تک دھستا چلا جا رہا۔ کس حالت میں ہوگا رب کے سوا کسی کو پتا نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ ٹخنوں کے نیچے مرد لوگ کر لیتے، اینٹ کر یہ وہ کر کے لوگ، یہ عجب پسندی حرام ہے دوستو، ذلت کی سبب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ دوستو۔ تو خیر اس طریقے سے جائیں اور آئیں، اور اسی طریقے سے اللہ سے قرآن حدیث سے کچھ چیزیں ثابت نہیں ہیں لیکن لوگ بہت اہمیت دیتے۔ اس میں ایک عمل کیا ہے؟ حجۃ الوداع، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، کیا ہے اس کا ثبوت؟ اللہ کی قسم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی نے پڑھا، نہ نبی نے پڑھایا، نہ اللہ کے نبی نے کہا حجۃ الوداع نام کی کوئی چیز ہے، نہ صحابہ سے ثبوت، نہ ائمہ محدثین سے ثبوت، نہ ائمہ مجتہدین سے ثبوت، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے جمعۃ الوداع۔ لیکن اب اگر کوئی شخص
سمجھتا ہے شریعت میں جمعۃ الوداع نام کے رمضان کے آخری جمعہ کوئی چیز ہے، کوئی شک ہے، تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، اور علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب واضح طور پر دیکھ لو، یہ بدعت ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ایسا عقیدہ رکھ کر جو جمعہ پڑھتا ہے یا کوئی اور عبادت کو اہمیت دیتا ہے، صرف یہی نہیں، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض فلن يقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ اس کا عمل وہ قبول نہ کرے، بلکہ وہی عمل، وہی عقیدہ دوزخ میں جانے اور نیکیاں برباد ہونے کا سبب اللہ بنا دے گا، کیونکہ شریعت میں نہیں، آپ اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں۔ تو جمعۃ الوداع نام کی شریعت میں کوئی چیز نہیں، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قضائے عمری لوگ پڑھتے ہیں، یعنی آخری جمعہ رہتا ہے، جمعہ کے بعد سے ظہر کے عصر کے اندر تک ہے، 12 رکعت، سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک بار پڑھتے ہیں 12۔ سمجھتے اب زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی تھی اللہ معاف کر دے گا، یہ قضاء عمری۔ تو قضاء عمری نام کے بھی اسلام کے اندر، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی نے نہ پڑھا اسلام کی کوئی نماز، صحابہ نے نہ پڑھا، نہ ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا۔ اس لیے مولانا عبدالحی حنفی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ باطل ہے، جیسے مشرکین کا عقیدہ غیر اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، ان کا عقیدہ باطل، کافر جیسے باطل ہوتا ہے، ویسے ہی یہ نماز بھی باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی پڑھتا ہے تو دین کے اندر نئی چیز پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وہ چیز ثواب نہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ گناہوں کا سبب بنتی ہے، گناہوں کا وجہ بنتی ہے۔ اس لیے نہ تو جمعۃ الوداع نام کی کوئی چیز ہے، نہ قضاء عمری نام کی کوئی نماز ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دو، کیونکہ دین کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔